بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام مہوش ہے۔ میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ہمیشہ خاص رہی ہوں، مگر جو کوئی کہتا ہے کہ اچھی صورت بھی کیا چیز ہے، جس نے ڈالی نگاہ غلط ہے ڈالی۔ میں حقیقت میں سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوئی تھی۔ دولت ہمارے گھر کی باندھی تھی۔ سب لوگ میری گوری اور گلابی رنگت نہرے بال دیکھ کر بے ساختہ ماشاء اللہ ضرور کہتے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے والد کا نام اشرف تھا۔ میرے ایک چاچا بھی تھے جن کا نام منصور تھا۔ ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ جتنے دولت مند ابو تھے چاچا اتنے ہی غریب۔ چاچا کی فیملی اکثر ہمارے گھر آتی رہتی۔ امی چاچی جان کی فیملی کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ چاچا جان اور چاچی جان ہر وقت میری نظریں اتارتے رہتے، گود میں اٹھائے رکھتے۔ چاچی جان میرے ناز اٹھانے میں ہمیشہ سب سے آگے رہتی تھی۔ وہ اکثر مائرہ سے کہتی کہ دیکھو مہوش کے ساتھ بیٹی یہ ایسی ہی لگ رہی ہے جیسے مہوش کی داسی ہو۔ امی کو چاچی جان کی باتیں سن کر بڑا غصہ آتا۔ اظہار بھی کرتی کہ آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، مائرہ بھی بیٹا بچی ہے، گورا کالا سب اللہ کے رنگ ہیں، اللہ کو پسند ہے اس لیے اس نے بنائے، بس دعا کریں کہ اللہ قسمت اچھی کرے۔ ہمیشہ ایک ہی بات سن کر وہ کہتی، ارے بھائی جو خوبصورت ہے اسے تو خوبصورت ہی کہو گی نا، میری بیٹی تو کالی کے ساتھ ساتھ قسمت بھی بری لکھوا کر لائی ہے۔ مائرہ بھی میری بیٹی ہے، جتنا میں مہوش کو دوں گی اتنا ہی مائرہ کو بھی دوں گی۔ امی یہ کہہ کر مائرہ کو گلے سے لگا لیتی تھی، مگر چچی ہنس کر کہتی تھی کالا رنگ تمام خوشیوں میں پانی پھیر دیتا ہے۔ امی جواب دیتی، نہیں بھابھی، گورا یا کالا نہیں، اچھی سیرت زندگی بناتی ہے، یہ رنگ روپ تو 4 دن کی کہانی ہے، تمام عمر تو لڑکی اپنے کرموں کا ہی کھاتی ہے۔ یہ بات سن کر چچی حیران رہ گئی تھی۔ دن اسی طرح خوشی سے گزر رہے تھے کہ اچانک امی ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ابو موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ امی کافی زخمی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ایک ہی ریڑھ کی ہڈی بہت متاثر ہوئی ہے، شاید اب یہ تمام زندگی کھڑی نہیں ہو سکیں گی۔ یہ سب سن کر میرا برا حال تھا۔ ایسے دردناک موقع پر میری چچی جان نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان کی کوشش کی کہ میں اس حادثے سے جلدی سے نکل آؤں۔ اس مشکل گھڑی میں چاچا اور چاچی نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور یوں میں دوبارہ زندگی سے ناتا جوڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ چچا جان نے ابو کے کاروبار کے باغ ڈور سنبھال لی۔ امی جان اپنے دیور اور دیورانی کے شکر گزار تھیں کہ ایسے حالات میں اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا۔ امی کی دیکھ بھال، گھر کا سارا انتظام چاچا اور چاچی نے سنبھال لیا تھا۔ پھر وقت نے کروٹ لی اور کچھ سال آگے بڑھ گئے۔ چاچی جان کے بچوں کی اچھی فرائش، اچھی خوراک اور اچھا لباس بھی ان کے کالے رنگ کو نہیں بدل سکا۔ بس اتنا ہوا کہ کوئی دیکھتا تو انہیں بس معمولی صورت ہی کہتا، مگر میں ان حادثات سے گزرنے کے باوجود بھی روز بروز نکھرتی ہی چلی گئی۔ جو مجھے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ایک روز مجھے میتھ کے سوال حل کرنے میں کچھ مسئلہ ہو رہی تھی، اس لیے میں بلال بھائی سے مدد لینے کے لیے ان کے کمرے میں کی جانب چل پڑی۔ جب میں چاچی کے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی تو اپنا نام سن کر چونک گئی اور تجسس سے ان کی بات سننے پر مجبور ہو گئی کہ آخر میرا نام یہاں کیوں لیا جا رہا ہے۔ چاچی کی آواز میں کانوں میں پڑی، مہوش کی تعریف کر کے اب میں تنگ آ چکی ہوں، اللہ کی بخشی کی انعام پر تمام جائیداد ہے، اب صرف 15 سال کی ہے، 3 سال ابھی اور اس کو سہنا پڑے گا، جب یہ جائیداد اپنی مرضی سے لے اپنے چاچا کے نام کر دے گی تو مجھے سکون آئے گا، مگر اماں تب تک آپ سے کالی کالی کا گانا سنتی رہوں گی کیا، اور وہ حسن کی پری بنی رہے گی۔ آپ کو پتہ نہیں جب کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو کیسے کیسے سانپ مجھے ڈسنے کو آتے ہیں۔ یہ مائرہ وہ تھی جس نے میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ بھر دی تھی۔ ارے بیٹا تم میری جان دی ہو، ذرا صبر کرو، بلال سے مہوش کے رشتے کے لیے تمہارا بابا اور میں سوچ رہے ہیں، گھر کی دولت گھر ہی آ جائے گی، پھر اس کو تمہاری نوکرانی نہ بنا دیا تو میرا نام بدل دینا، بس جہاں انتظار کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور میری جان۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب مجھے ساری زندگی اس حسین چڑیل کو جھیلنا ہوگا۔ مائرہ ظاہر اگل رہی تھی، نہیں اماں ایسا نہ کریں، کچھ ایسا کریں کہ یہ ہماری نظروں سے دور ہو جائے۔ بیٹا تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو، جب تک اس کی ماں زندہ ہے ہم مہوش کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں وہ عورت آج تک ہوتے ہوئے بھی ابھی تک نہیں مری، کیا شور کے غم میں ہی مر جاتی، پتہ نہیں کب تک انتظار کروائے گی بڑھیا۔ اتنی زہریلی باتیں سن کر میرا سانس ایک دم ہی کام ہونے لگا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب لوگ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ میں خوبصورت ہوں۔ چچے جان میں تو اچھا اپنا دل پہلے ہی بلال کو دے چکی تھی، میرے نزدیک تو خوبصورتی بصورتی کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ میں تو خود بخود اس دولت و جائیداد کو چچا کے نام کر دینا چاہتی تھی۔ میں نے امی سے بات بھی کر لی تھی، مگر بس مناسب وقت کا انتظار تھا، مگر آپ سب نے میری آنکھیں کھول دی کہ میں تو خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے والی تھی۔ خدا کا شکر کہ اللہ نے میرے سامنے ان کے دبار کی دیوار ظاہر کر دی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی ماں کو ان بات
رازوں کا رازدار بناتی۔ ایک حادثے نے میرا سب کچھ لوٹ لیا۔ ابھی میں نہا کر کمرے میں آئی تھی۔ آج میں نے گلابی لباس پہن رکھا تھا۔ میں اپنے لمبے بال سنکھا رہی تھی کہ یکدم ایک دو کے رشتہ دار آ گئے اور وہ میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ مجھ سے کہنے لگے، میری بیٹیاں کیا کر رہی ہو؟ ارے نہا کر آئی ہو؟ میں ذرا اپنے اس رشتہ دار کو دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی، پھر ان کی میٹھی باتوں پر مجھے اپنے بابا کی یاد آنے لگی، کیونکہ وہ عمر میں مجھ سے بڑے تھے۔ وہ بھی مجھے پیار میں بیٹیاں ہی کہتے تھے۔ پھر مجھے خیال آیا، یہ رشتہ دار، ان کا کیا پتا کیا چال چل رہی ہوں۔ دل ہی دل میں جیسے کہ چاچا اور چاچی چل رہی ہیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، ارے بیٹی، تمہارے بال کتنے لمبے ہیں، انہیں کیسے سمجھاتی ہو؟ آؤ یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ اس نے مجھے محبت سے کہا تو میں ان کے پاس بیٹھ گئی، کیونکہ مجھے ان کی عزت کا خیال تھا اور میں ان کا احترام کرتی تھی۔ تمہیں پتا ہے کہ تم کتنی خوبصورت ہو؟ یہ خوبصورتی تم نے کہاں سے حاصل کی؟ اچانک مجھے اپنے اس دور کے رشتہ دار کی حرکتیں کچھ عجیب سی لگی اور میں نے ان سے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے بالوں کو پکڑ کر انہوں نے میری عزت تار تار کر دی۔ مجھے لوٹنے کے بعد وہ بولے، اب تم اپنی زبان بند رکھنا، اس بند کمرے کی بات باہر نہ جائے۔ اے لڑکی، خاموش رہنا، اگر کسی کو کچھ بتایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ تیری حسین صورت سے مجھے نفرت ہے اور اب تو کسی کو موت دکھانے کی قابل بھی نہیں لی۔ تیری خوبصورتی ہی تیری بربادی ہے۔ پھر یوں ہی میں چپ چاپ ظلم سہتی رہی اور اپنے اندر ایک بڑا راز لیے دفن کیے ہوئے کسی کے آگے کچھ بھی نہیں کہا، اور میں یوں ہی سانس لیتی رہی اور یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن میں نے نماز پڑھنے کے لیے جھکی ہوئی تھی تو میں ماہرہ نے کھولتا ہوا پانی مجھ پر پھینک دیا۔ اسی وقت میں رکوع میں گئی تھی اور ظالم نے کھولتا ہوا پانی مجھ پر پھینک دیا، جس سے میرا پیٹ، پاؤں اور سر جل گیا۔ میں بے ساختہ چیخ پڑی۔ میری چیخ سن کر چاچا اور چاچی نے آ کر دیکھا کہ میرے پیٹ اور پاؤں بری طرح جلے ہوئے ہیں۔ میں درد سے چلا رہی تھی اور ماہرہ کھولتے پانی کی بالٹی لیے کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ گھر کے نوکر یہ منظر دیکھتے، چاچا جان نے پانی کی بالٹی ایک طرف رکھی اور مجھے اٹھا کر باتھ روم میں ڈال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ دونوں باہر کھڑے چیخنے لگے، مہوش دروازہ کھولو۔ وہ کیا ہوا ہے بیٹا؟ دروازہ کھولو چاچی، مگر میں چیخ کر آنسو بہا چلی جا رہی تھی۔ اتنے میں چاچا آگے بڑھے اور بولے، تم پیچھے ہٹو، میں دروازہ توڑتا ہوں۔ جب تک گھر کے نوکر کمرے تک آ چکے تھے، چاچا نے دروازہ توڑنے کی ایک کوشش کرتے ہوئے زور سے کیک لگائی اور دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی چاچی جان چلائیں، منصور آپ سب باہر کھڑے رہیں، میں اور ماہرہ اندر جا کر دیکھتے ہیں، پتہ نہیں مہوش باتھ روم میں کس حالت میں ہو۔ وہ دونوں باتھ روم میں داخل ہوئی اور وہیں سے چیخنے لگی، منصور صاحب جلدی سے اسپتال چلنے کی تیاری کریں، ہماری گڑیاں مہوش جل گئی ہے۔ مجھے کچھ دیر بعد ہوش آیا، میرے پیٹ اور پیر پوری طرح جل گئے تھے۔ اسپتال میں میرا علاج شروع ہوا۔ علاج کے دوران ایک نیا انکشاف سامنے آیا کہ ماں بننے والی ہو۔ یہ بات سن کر سب مجھے برا بھلا کہنے لگے اور سب میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ قسمت حسین تو تھی مگر بدگار بھی نکل۔ سب مجھ پر تھو تھو کرنے لگے۔ جب امی کو پتہ چلا کہ میں کنواری ماں بننے والی ہوں اور اس ماہرہ نے ہی مجھے جلانے کی کوشش کی ہے تو اس کا غم میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میری ماں میری دنیا ویران کی گھر کے بہت دور چلی گئی۔ اب میں تنہا رہ گئی ہوں، لوگوں کی نفرت بری نگاہیں سہنے والی۔ ابھی میں صرف 16 سال کی ہوئی تھی مگر بدنامی میں نے اتنا نام کمایا کہ اس سال میں بھی ہر کوئی مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا۔ جس نے یہ تمام حرکت میرے ساتھ کی تھی وہ جانتا تھا کہ یہ بچہ اس کا ہے، یا وہ اس قیمت پر اس بچے کو دنیا میں نہیں چلانا چاہتے۔ آخر منصور صاحب کا پیسہ جیت گیا اور منصور صاحب کا گناہ میری کوکھ میں ہی ختم کر دیا گیا۔ ایک ماہ کے بعد میری زندگی کو چاچی جان نے کمرے میں قید کر دیا۔ میں نے اپنے کمرے سے نکلنے بند کر دیا۔ بہت ضرورت کے وقت ہی میں باہر نکلتی۔ برسوں نہیں مہینوں سے میں ایک ہی کمرے میں زندگی بسر کر رہی تھی۔ باہر کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ پتا نہیں تھا، نہ ہی کوئی مجھے کچھ بتاتا تھا۔ کسی نے آ کر یہ تک نہ پوچھا کہ تم کمرے سے باہر کیوں نہیں جاتے۔ زمانہ اپنی رفتار سے چلتا رہا، میں نے خدا سے لو لگا لی، وہ جو سب کے حال سے باخبر اور مختار کل ہے۔ کل تک دولت جس کے گھر کی باندھی تھی، آج وہ یتیم ہو کر اپنے ہی گھر میں کیا تھی۔ منصور صاحب نے افس کے ایک قابل لڑکے کو دولت کا لالچ دے کر ماہرہ سے شادی کرنے پر آمادہ کر لیا۔ بلال پڑھائی کرنے کے لندن چلا گیا اور دولت کو ہر مرض کی دوا سمجھنے والوں کو دولت ہی نے بگاڑ دیا۔ عثمان غلط کام جو شراب کا عادی ہو کر دولت کو دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا تھا۔ چاچا چاچی کو صرف عثمان کا ہی تھوڑا غم تھا کہ وہ بگڑ گیا ہے، ورنہ وہ خوشیاں کش کر رہے تھے، اپنی خوشیوں میں خوش تھے، انہیں دوسروں کے غم کی کیا پرواہ تھی۔ اللہ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو ایک دن چاچا سو گئے، دوسرے دن ان سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ پتہ چلا کہ ان کو فالج کا حملہ ہوئے کا آدھا دھڑ بالکل بے جان ہو گیا ہے، وہ پیسہ پانی کی طرح بہ گیا ہے مگر وہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ پل گئی، پتہ چلا کہ ان کے دل میں تینوں والو بند ہو گئے ہیں۔ اس غم میں چاچے کو شوگر اور ہائی بلڈ پریشر ہو گیا اور لینے کے
के जने पड़ गए। लोगों को शुगर होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, मगर वो सालों जीते हैं। मगर इनकी बीमारी इतना खतरनाक हो गई, उनके जिस्म में पानी भरना शुरू हो गया। फिर वो पानी फोड़ा बनकर फूट जाता और वहाँ जख्म बन जाता। दूसरा काम उनको ये लगा कि उनके लाडले उस्मान को किसी ने गोली मार दी है। जवान बेटे की मौत ने उनको तोड़ कर रख दिया था। फिर सोने से सौदा ये हुआ कि मायरा के शौहर ने मायरा को तलाक दी थी। अपनी 4 साल बेटी को लेकर मायरा रोती बैठी घर आ गई। उसकी बच्ची भी अपनी माँ की तरह काली स्याह थी, मगर मायरा इसलिए इससे अपनी बेटी होने पर लगती थी। इन पर दरपा साथ होते जा रहे थे और वो बर्दाश्त करते जा रहे थे। अब चाचा जान बिस्तर मौत पर मुंतजिर मौत से बदतर जिंदगी गुजार रहे थे। अब इनके जिस्म पर कीड़े पड़ते जा रहे थे और जिस्म से अजीब नागवार बू आती थी। वो सबसे कहते थे कि खुदा के लिए मेरी मौत की दुआ करो, मुझे ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। मायरा ने अपने बड़े भाई बिलाल का फोन किया और यहाँ के हालात बताकर घर आने की इल्तिजा की। अब मायरा अकेली बाप और बेटी दोनों की देखभाल कर रही थी, मगर किसी ने मेरे कमरे में आकर नहीं झांका। मैंने पहले ही सबसे नाता तोड़कर कमरे में बसेरा कर लिया था। कोई मुलाजमा आती, खाना पानी देती और चली जाती। एक दिन अचानक शोरगुल ने मुझे द्वार चौंकने पर मजबूर किया। आखिर वजह क्या है? मायरा क्यों चीख रही है? ये घर में कैसा शोर है? ये क्या हंगामा है? चाचा जान ने बिस्तर पर लेटे लेटे अपने मुलाजिम से पूछा, क्या बात है मायरा, क्यों आसमान सर पर उठाई हुए है? इन्हें मुलाजिम से पता चला कि मायरा की 6 साल बेटी की माली के बेटे ने इज्जत खराब कर दी है और वो बच्ची को अस्पताल लेकर जा रहे हैं। ये सुनते ही मंसूर साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें वो मंजर याद आने लगा था जो कुछ मेरे साथ हुआ था। फिर खबर आई कि मायरा की बच्ची जख्मों की ताब न रहते हुए मर गई है और मायरा इस गम में पागल हो गई है। बिलाल साहब घर वापस आया तो साहब ये सब हालात देखकर हैरान रह गया। अब मायरा बिल्कुल पागल हो चुकी थी। कभी वो ब्लेड से अपने आप को जख्मी करती, कभी छुरी और कैंची से अपने सर के तमाम बाल काट लेती। चाचा जान तो खुद तकलीफ में थे, ऊपर से मायरा का गम, मगर इन्हें मौत नहीं आई। एक दिन बिलाल ने मुलाजिम से पूछा, महविश कहाँ है? मुलाजिम ने उसे बताया, महविश तो अपने कमरे में ही होती है, कुछ भी हो जाए वो कमरे से बाहर नहीं आती, सालों बैठ गई है। इनको किसी ने नहीं देखा। हाँ, एक मुलाजमा आलिया है, सिर्फ उसके कमरे में जाती है। बिलाल ये सुनकर गुस्से में महविश के कमरे चुप चला गया। उससे कौन सी परी है जो हुरून जैसा पकीज़ा चेहरा लिए कुरान पाक की तलावत कर रही है? ऐसा लग रहा था जैसे नूर इसके चेहरे पर ऐसा गुल खिलाए हुए है कि निगाहें बेसाख्ता अकीदा से झुक जाए। वो महविश को मुखातिब करके बोला, यूसुफ क्या है महविश, इस घर में इतना कुछ हो गया मगर तुम इस कमरे से बाहर नहीं आई हो। क्या तुम्हें अम्मी की मौत का गम नहीं, उमर का गम नहीं, मायरा के उजड़ने का गम नहीं, मेरे अबू की तरह तरह कर जीने का गम नहीं? मायरा की बेटी मर गई है, तुम्हें इसका भी गम नहीं? मायरा की बेटी का सुनकर मैंने बेसाख्ता कहा, ये कब हुआ? मुझे पता ही नहीं। ये कहते मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरे शिदा से रोने बैठ बिलाल हैरान हो गया। फिर मैं दोबारा बोली, मासूम बच्ची मर गई, मुझसे ज्यादा बेहिस और कोई नहीं। अब बिलाल को सारी बात समझ आ रही थी। वो मुझसे पूछ रहा था, महविश तुम सिर्फ ये बता दो कि तुम्हारी इज्जत किसने खराब की? मैं आंसू से तर चेहरा लिए बिलाल को देखने लगी। प्लीज महविश, मैं तुम्हें बहुत चाहता था। जब मुझे पता चला कि तुम ऐसी हो तो तुमसे दूर चला गया, मगर तुम्हारे आंसू बता रहे हैं कि तुम पाकीज़ा हो, तुम पाक हो। तुम्हें किसने अपने हौसले का निशाना बनाया? प्लीज देखो, ये कुरान रखा है, तुम इसको पढ़ती हो, तुम्हें इसकी कसम मुझे बता दो, असल तुम सुन सकोगे। तुम में सच सुनने का हौसला नहीं? हाँ हाँ, मुझ में बहुत हौसला है, तुम मुझे सच बताओ। तो चलो मैं तुम्हें हकीकत बता दी हूँ कि मेरे साथ ये किसने किया और फिर मैंने इसको अपने रिश्तेदार के बारे में सब कुछ बता दी। हालात की कमी ये हुई कि वो मेरे आगे आ गया और मेरे आगे आज वो रोने लगा और तमाम हालात पर नदामत होने लगी और मुझसे गड़गड़ा कर माफी मांगने लगा। बिलाल जे देखकर बहुत रोया। वो सोच भी नहीं सकता था कि महविश के साथ ये शख्स ऐसा कर सकता है। बिलाल रंग काला जरूर था लेकिन मन उसका अच्छा था, जला हुआ था, हीरे जैसे तेज वाला। बिलाल मेरी तमाम मरहूमियों पर अपनी मोहब्बत की फूल बरसा चुका था। खुदा मेरी किस्मत का मालिक। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।